بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا کہ مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج میں، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: سنو، اللہ نے تمہارا خون اور مال و آبرو محترم قرار دے دیا ہے، جس طرح تمہارا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ سنو، کیا میں نے تم کو پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ میں نے امت کو پیغام پہنچا دیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی اور پھر فرمایا: سنو، دیکھو، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم مسلمان ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر۔ یعنی آدمی جس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، دراصل وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں پوری زندگی اس عہد کو نبھاؤں گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 باتوں کا عہد کیا: نماز کو اس کے جملہ شرائط کے ساتھ ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور تیسری بات یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی کھوٹ کا معاملہ نہ کرنا، ان کے ساتھ رحمت و شفقت اور خیر خواہانہ معاملہ کرنا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے افراد کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تو مسلمان کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے کی طرف جھکنے میں ایسا دیکھے گا جیسا کہ جسم کا حال ہوتا ہے، کہ اگر ایک عضو کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو جسم کا بقیہ اعضاء بے خوابی اور بخار کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمان مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے بتایا۔ اس حدیث میں مسلمان سوسائٹی کو عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس کی اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح مسلمان کو آپس میں چمٹے رہنا چاہیے، اور پھر جس طرح اینٹ دوسرے اینٹ کو قوت اور سہارا دیتی ہے، اس طرح انہیں بھی ایک دوسرے کو سہارا دینا چاہیے۔ مشکات میں آیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو بربادی سے بچاتا ہے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، یعنی اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانتا ہے، جس طرح وہ اپنی تکلیف سے تڑپتا ہے، اسی طرح یہ بھی تڑپ اٹھے اور اس کو دور کرنے کے لیے بے چین ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول، مظلوم ہونے کی صورت میں تو میں اس کی مدد کروں گا،
لیکن اس کے ظلم ہونے کی صورت میں کس طرح مدد کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے ظلم کرنے سے روک دے، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ جو مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے اور اس میں عیب ہو تو اس کو چاہیے کہ اس عیب کو اسے صاف بیان کر دے۔ عیب کو چھپانا کسی مسلمان تاجر کے لیے جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھے کہ دونوں راستے میں ایک دوسرے سے ملیں تو منہ پھیر لیں، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ بہرحال یہ بات ممکن ہے کہ 2 مسلمان کسی وقت کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں اور بول چال بند کر دیں، لیکن 3 دن سے زیادہ ان کو اس حالت پر نہ رہنا چاہیے۔ اور بالمعمول ایسا ہی ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان اگر تلخی پیدا ہو جائے اور وہ دونوں کچھ خدا کا خوف رکھتے ہوں تو وہ 3 دن گزرنے کے بعد ان کے اندر ایک دوسرے سے ملنے کی تڑپ پیدا ہونے لگتی ہے، اور بالآخر ان میں سے ایک سلام میں پہل کر کے اس شیطانی تلخی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے پہل کرنے والے کی فضیلت اس حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری حدیث میں بھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی کے ساتھ جو بات کی جائے گی وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوگی، اور دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے مت پھرو، اور نہ ٹوہ میں لگو، اور نہ آپس میں تناجش کرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے کی کاٹ میں لگو، اور اللہ کے بندے بنو، آپس میں بائی بائی بن کر زندگی گزارو۔ اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور نہایت بلند آواز سے فرمایا، اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے، تم لوگ مسلمان کو ایذا مت پہنچاؤ اور نہ ان کو آر دلاؤ اور نہ ان کے عیوب کے پیچھے پڑو۔ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس شخص کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا اسے رسوا کر ڈالے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرا رب مجھ کو آسمان پر لے گیا تو میں وہاں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में दूसरे लोगों का गोश्त खाया करते थे और उनके आबरू से खेलते थे। लोगों का गोश्त खाते थे यानी उनकी गीबत करते थे और उनके नामूस को बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहते थे। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक हैं। पूछा गया कि वो क्या हैं, ए अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू मुसलमान भाई से मिले तो उसको सलाम कर, और जब वो तुझे दावत दे तो उसकी दावत कबूल कर, और जब वो तुझसे खैर ख्वाही चाहे तो उससे खैर ख्वाही कर, और जब उसे छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तू उसका जवाब दे, और जब वो बीमार हो तो उसकी इयादत कर, और जब वो मर जाए तो उसके जनाजे के साथ जा। बहरहाल सलाम करने का मतलब सिर्फ अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज बोल देने के नहीं है, बल्कि ये एक ऐलान और इकरार है और इस बात का कि मेरी तरफ से तेरी जान, माल और आबरू महफूज है, मैं किसी तरीके पर तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, और दुआ है इस बात की कि अल्लाह तेरे दीन और ईमान को सलामत रखे और तुझ पर अपनी रहमत नाजिल करे। तशमियत के मायने छींकने वाले के लिए कलमा खैर कहने के हैं, मसलन यरहकुमुल्लाह कहना यानी तुझ पर अल्लाह अपनी रहमत नाजिल करे।